کیا روحیں مرنے کے بعد روح واپس آتی ہے؟ کیا مرے ہوئے مردے واپس آتے ہیں؟ تو متفقین سورہ میں آپ خود پڑھ لیں۔ سورہ کے بارے میں لکھا ہے کہ علیجین میں اچھی روحیں رہتی ہیں اور سجیل میں بد روحیں رہتی ہیں۔ کوئی روح واپس نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کو بولتے ہیں برزخ۔ برزخ زمین آسمان کے بیچ میں ہے، تو مرنے کے بعد انسان وہاں چلا جاتا ہے۔ اس جیل میں چلا جاتا ہے جو انسان اچھی قسم کا ہو، نیک ہو، بد نہ ہو، اور بد سے جیل میں جاتا ہے۔ دو ڈپارٹ ہیں وہاں، اور وہاں سے کوئی آ نہیں سکتا قیامت سے پہلے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قبر میں مردے کو زندہ کرے گا، جب روح کو بلا کے اس میں ڈالے گا، جب زندہ ہوگا مردہ۔ تو متفقین سورہ پڑھ لیں اور آپ خود مطالعہ کریں، کیونکہ بتانے سے کوئی مانتا نہیں ہے، تو آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ روح کبھی واپس نہیں آ سکتی میرے بھائیوں۔ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا، کسی کو ملا ہے وہ آج تک کا ریکارڈ ہے۔ کبھی ایسا بنا کہ وہ آیا ہے، تم اس سے ملے ہو، تم نے اس سے بات چیت کری ہو، تم نے ہاتھ ملایا ہو، تو کبھی ہوا؟ تو نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیری مریدی کی لائن میں ہے یہ، اور پیر ہمارے کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے کھانے کمانے کا دھندا ہے۔ قرآن حدیثوں میں ایسا کوئی دھرم نہیں ہے، ایسا کوئی دین نہیں ہے جو اس چیزوں سے تعلق رکھتا ہو۔ تو آپ خود مطالعہ کریں، اور اگر قرآن پڑھ کے بھی سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن کے جھٹلانے والا سوچ لینا کافر ہے۔ قرآن کو جھٹلانے والا کافر ہے۔ یا تو اس سورت کو پڑھ کے اس پہ عمل کرو، قرآن کو سچے جانو، نہیں تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لو۔ قرآن کو کھلونا بنا رکھا ہے۔ قرآن کیوں رکھتے ہیں گھر میں؟ پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا پیر تمہارے ساتھ کیا کالا دھولا کر رہا ہے، کیا ہاتھ کر رہا ہے وہ۔ ترجمہ پڑھو تو ساری پول کھل جائے گی۔ میرے جیسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنے گھر پہ دیکھ لو۔ میرے بھائیوں، ترجمہ پڑھو، کچھ حاصل کرو، ہدایت لو قرآن سے، ہدایت لو قرآن سے، تو اس سے مجھ سے مت لو۔ یہ جوگی فقیر بابا مرید بنا کے یہ تمہارے کو ٹھگ رہے ہیں، موٹا موٹا پیٹ پھلا کے پھر رہے ہیں یہ لوگ، اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو، انجینئر محمد مرزا کی، آپ اس سے تھوڑی ہدایت لیں تو اچھا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ وہ والدین کی روح اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گھر پر آتی ہے، تو اگر ہم بیرون ملک چلے جائیں تو پھر روح کیا کرے گی؟ سب کہانی ہے سر۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بچوں سے ملنے نہیں آتی ہے، بلکہ اگر بچے نہ بھی ہوں کسی کے تو پھر کیا آئے گی نہیں۔ وہ ایک حدیث کے مطابق ارواح آتی ہیں اور ایصال ثواب اور دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں یاد رکھو، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو یا ہمارے لیے دعا کرو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بالکل حدیثیں ایسی موجود ہیں۔ شریعت کا ایسے کیا لینا دینا میرے بھائی، یہ تو بابوں کی کہانی ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے
تو اس کے لیے دور اور نزدیک یکساں ہو جاتا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں، وہ ایک لمحے کے اندر، ایک لمحے میں سفر طے کرتی ہے ہزاروں میل دور کا. Armanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler. جیسے کہ جب انسان سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس کی روح کائنات میں سفر کرتی ہے، سیر کرتی ہے. آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ آسمان پر ہیں اور کوئی اگر آپ کو اٹھائے گا، ایک لمحے کے اندر روح آپ کے جسم سے اس کا جو کامل تعلق ہے دوبارہ متصل ہو جائے گا. کیسا لگا میرا مذاق؟ تو اسی طریقے سے ارواح جو ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی مومنین کی ارواح، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کوئی بھی بدروح نہیں ہوتی. کافر کی روح، بد مذہب کی روح یہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، یہ مقید ہوتی ہیں. صرف مومن کی روح کو اجازت ہوتی ہے. کیا بولا تو نے؟ پہلے کیا بولا؟ صرف مومن کی روح کو اجازت ہوتی ہے. چلو جا کے علاج کرو اپنا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی روح کو مکمل اجازت دے دے، وہ جہاں مرضی گھومے پھرے. تو اس وہ اگر بالفرض یہاں سے مکے جانا چاہے تو لمحے بھر کے اندر وہ پہنچ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے. گلا نہ پڑھا کرو، یہ سارا اسی پڑھے ہوئے آتے ہیں. ہاں اسی یہ سارا دین پڑھے ہویا. ہاں سانو یہ گلا نہ پڑھا. کلام یہ ہے کہ اولاد چاہے کہیں پر بھی ہو، رشتہ دار کہیں پر بھی ہوں، ارواح اگر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے تو لمحے بھر میں آپ کے پاس دبئی میں بھی آ کر وہ فریاد کر سکتے ہیں. مارو مجھے مارو. بہتر یہ ہے کہ ان کو فریاد کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، بلکہ ان کو اپنی دعاؤں میں مستقل یاد رکھا جائے اور تسلسل سے ایصال ثواب، بلکہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کیا جائے تو انشاءاللہ ان کی روح بہت ہی سکون سے رہتی. کچھ بھی. اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو مجھے بتائیے کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے، یہ والی کہانی کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے. ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے. وہ تو جناب وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ. تو یہ ساری توہمات ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ دے، نحوست ہے، توہمات ہیں. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے. کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، یہ سب توہمات ہیں. رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں گھروں میں. کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور سجین کے اندر ہیں. نیک روحیں جو ہیں علیین میں، بری جو ہیں سجین کے اندر ہیں. ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے. بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب چونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس. اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹی باتیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جمعراتیں جو بیچتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ. وہ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں. تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 74، میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا، جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے. دوسرا صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا، اسے ثواب ملے گا. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.